Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank and congratulate the International Water Management Institute and Pakistan Council of Research and Water Resourcing, Ministry of Science and Technology, for organizing this conference. It is very important that we reinforce ourselves on our thinking on water. We've been doing that for a number of decades already, and it is lucky that in this subcontinent we were able to come to an Indus Treaty that was done in the 50s. We understood the fact that water distribution between countries is important, and we developed a platform where issues can be addressed. At the same time, those years were enough. We thought water was enough, and therefore water conservation never became an issue until it started, particularly in areas where the cities are located. The water scarcity has been increasing regularly. میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر اس کے اندر ہم نے بڑی کوشش کی ہے. انفیکٹ سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو واٹر سٹوریج کے حوالے سے بڑا ایک مہم بھی چلائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ بہت سارے ایریاز ہیں جن پہ سب جگہ سائملٹینیسلی کام ہونا ہے. ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ واٹر سٹوریج بڑھ جائے تو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. اس ساری کہانی کے اندر گلوبل وارمنگ بھی آ گئی، جس نے ایک ساری مشینری کے اندر ایک اور اسپینر ڈال دیا کہ سارا معاملہ گڑبڑ ہونے کا امکان ہے. جب کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ آئی تو اس کے اندر میلٹنگ آف گلیشیئرز بیکیم این ایشو. اس کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ بارشوں کے حوالے سے کہیں بہت زیادہ ہوگی، کہیں کم ہوگی، اور یہ پریشانی کا باعث ہے. کچھ ریجن پاکستان کے ہمیشہ سے تاریخ میں ہزاروں سال سے، میرا خیال ہے بلوچستان کے اندر اور تھرپارکر مثال کے طور پہ چولستان جو ڈیزرٹ ایریاز ہیں، وہاں بارش بھی کم ہوتی ہے اور پانی کی قلت بھی ہے. بلوچستان کے اندر مثال کے طور پر ایک سیریس ایشو ہے. اس میں نصیر آباد کے ذریعے دریا کا پانی بھی جاتا ہے، مگر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پر پانی کی شدید قلت ہوئی، اور ایک بڑا سیریس کرائسس ڈیولپ ہوا کوئٹہ کے اندر اور دوسری جگہوں میں پچھلے 2-3 سال پہلے بہت سیریس کرائسس تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، پانی کے ساتھ سویلائزیشن چلتی تھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ پانی پائپ کر کے لے جایا جا سکتا ہے، مگر اگر دنیا کے بڑے دریا دیکھے جائیں تو نائل کے ساتھ ایجپشن سویلائزیشن، ایمیزون ان ساؤتھ امریکہ اس کے ساتھ سویلائزیشن، یورپین سویلائزیشن ڈینیوب کے ساتھ، اور ٹائگرس اور یوفریٹس کے ساتھ میسوپوٹیمین سویلائزیشن، اور اس ایریا کے اندر انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ دریا کے ساتھ اور پانی کے ساتھ ڈیولپ ہوئی. مہر گڑھ مثال کے طور پر، موہنجو دارو اور ہڑپا. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ اگر موہنجو دارو کی بات کریں تو پانی کا سسٹم بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ، اس آج کے حوالے سے بھی سوفسٹیکیٹڈ، کہ دریا سے پانی آتا تھا، ہر گھر میں چینل تھا پانی، ہر گھر میں، اور ڈرینیج بھی ہر گھر سے باہر جاتی تھی. اور اچانک وہ سویلائزیشن غائب ہو گئی. کوئی حملے کی تاریخ نہیں ہے، کوئی ہتھیار وہاں نہیں ملتے، مگر کیوں غائب ہو گئی؟ کیونکہ دریا نے رخ بدل لیا. تو لہٰذا پرانے وقتوں میں تو سویلائزیشن پوری کی پوری دریا کے ساتھ چلتی تھی. اور ابھی بھی مجھے خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئٹہ، اگر پانی کی اتنی شدید قلت ہو جائے کہ 1000 فٹ نیچے جا کر پانی ملے تو کتنی دیر نکالا جا سکتا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے واٹر کنزرویشن اور واٹر مینجمنٹ کی 2-3 سمپل چیزیں بھی ہیں. مزید ریسرچ آپ کرتے رہیں، مگر جتنی ریسرچ ہوئی بھی ہے وہ بھی تو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، بڑا سیدھا سادہ، بڑی سمپل سی چیزیں ہیں، وہ بھی ہم امپلیمنٹ نہیں کریں اور مزید ریسرچ کی طرف ہم توجہ دے لیں تو وہ غیر مناسب سی بات ہوگی. ایک برڈن جو ہے ہم ہاتھ آج سے ہٹا کر ریسرچ جب آئے گی جب دیکھا جائے گا. تو ایگریکلچر کے اندر بے انتہا ضروری ہے. بڑی سمپل چیزیں آپ نے سنا ہوگا کہ بعض ممالک سیریسلی واٹر سکیرس تھے، اسرائیل مثال کے طور پر، انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے، ڈرپ اریگیشن ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ہمارے ہاں ابھی بھی میجارٹی آف فارمنگ جو ہے وہ فلڈ اریگیشن سے ہو رہی ہے. اٹس اے ٹریمینڈس ویسٹ آف واٹر. یعنی
کہ اگر 6 انچ نیچے پانی چاہیے آپ کو 6 انچ تک سوئل کے اندر، تو آپ ادھر سے فلڈ کریں گے تو کھیت کے آخر میں 6 فٹ نیچے سے پانی چلتے چلتے پھر 6 انچ تک پہنچے گا، تو ایک طرف 6 فٹ تک جائے گا پانی زمین کے اندر، وچ از اے ٹوٹل ویسٹ. تو یہ تو لو ہینگنگ فروٹ ہے نا، اس میں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اسپرنکلر اریگیشن کر لیں یا ڈرپ اریگیشن کر لیں، لو ہینگنگ فروٹ. دا گورنمنٹ شوڈ میک سیریس ایفرٹس کہ یہ آسانی سے اویلیبل ہو جائیں یہ چیزیں، اور فارمر کو بھی. مگر ایک اور قباحت ہے اس کے اندر، فارمر کو اگر پانی مفت ملتا ہے تو اس کو کنزرویشن کا کوئی خواہش اس کے اندر سے نہیں نکلے گی. جو پانی آ ہی رہا ہے آتا رہے، میں کیوں بچاؤں بھائی، وائی شوڈ آئی اسپینڈ. تو لہٰذا گورنمنٹ پالیسی اس پر بھی چاہیے کہ پانی کی کچھ پرائسنگ کریں تاکہ ذمہ داری کا احساس ہو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ قیمتیں بڑھ جائیں چیزوں کی، ہر چیز میں جب پرائسنگ کا ڈالتے ہیں تو بڑا خوفناک سی کیفیت آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا چیز بڑھ جائے. صرف اتنا کہ اس کو دوسرے ٹیکسز میں ریلیف کر کر واٹر پرائسنگ، تاکہ وہ احتیاط کے ساتھ پانی استعمال کرے. جب میں کراچی کے اندر چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں واٹر میٹرز تھے اور پڑھے جاتے تھے اور دیکھے جاتے تھے. اس کے بعد زمانہ آیا مفت پانی کا تو ویسٹ بھی بہت ہوتا ہے. تو لہذا کوئی نہ کوئی سوچ پیدا کرنی پڑے گی کہ پانی کی میٹرنگ اور پرائسنگ بھی ہو جائے تاکہ کنزرویشن چلے. ایگریکلچر کے اندر مثال کے طور پر ڈرپ کی بات کی، اسپرے کی بات کی، ہائیڈروپونک اریگیشن از گروئنگ آف فوڈ از آلسو ویری امپورٹنٹ، مگر اٹ از انرجی انٹینسو. انرجی کے ساتھ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ پانی کے اسٹوریج کی بات کرتے تھے تو ڈیمز جسٹیفائڈ تھے کہ انرجی بھی مل جائے گی. آج جو انرجی ہے وہ ڈیم سے سستی سولر میں ملے گی، ڈیم سے سستی ونڈ میں ملے گی. تو وہ آرگومنٹ جو تھا پانی کے اسٹوریج کا کہ بجلی بھی ملے گی تو وہ اب اتنا نہیں رہا کہ بڑے بڑے ڈیمز بنائے جائیں. البتہ بلوچستان کے اندر میں آپ کو آگاہ کروں کہ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے جب میں گیا تھا تو سارے پولیٹیشین سیٹسفائیڈ اس بات پر تھے کہ چھوٹے ڈیمز سینکڑوں کی تعداد میں بلوچستان میں بن رہے ہیں. دس از دا نیڈ، دس از دا پالیسی ٹرانسلیٹنگ ٹو دا گراس روٹس. تو وہ مطمئن ہے کہ جو پانی کا ایکویفرز کے اندر بارش کے پانی کو بجائے اس کے کہ وہ کہیں اور جذب ہو جائے نیچے آتے آتے یا سمندر میں مل جائے، کم سے کم اپنے ایریا کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیمز وہ پانی اسٹور کر سکیں. مگر ایک اور چیز ہے، جب بھی میں کوئٹہ جاتا ہوں مثال کے طور پر تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ریسائیکل کیوں نہیں کرتے. دا ریکوائرمنٹ آف کوئٹہ فار ایگزامپل از 20 ملین گیلنس پر ڈے. تو ریسائیکل کریں. اچھا سنگاپور مثال کے طور پر دونوں قسم کی ریسائیکلنگ کر رہا ہے، ڈرنکنگ واٹر، پوٹیبل واٹر ایز ویل ایز واٹر فار ادر پرپزز. ہمارے یہاں کراچی کے اندر بھی پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں جس کے اندر انڈسٹری کو فیڈ کرنا ریسائکلڈ واٹر کا ول بی مچ چیپر. یوزلی دا کاسٹ آف واٹر ٹو کراچی از اباؤٹ، کیونکہ ریور واٹر پر جب ہمارا کلیم ہے تو 20 پیسے 25 پیسے ریور واٹر کی کاسٹ ہے. جب آپ ریسائکل کریں گے فار انڈسٹری تو 30 پیسے اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی، اور اگر اسی کو پورٹیبل بنائیں گے تو 50-60 پیسے اس کی سیم واٹر کو پورٹیبل بنانے جائیں گے. تو ڈونٹ کیچ می آن فگرز آر اپروکسیمیٹ ہے نا، مگر اس بات کا امکان ہے کہ ریسائیکل پانی کو کرے. اچھا پھر یہ بھی ہو کہ عوام بھی سمجھے اس کی قیمت کو اور اس کا احساس ہو. ہماری تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی کنزرویشن کا یہاں تک کہا کہ اگر دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو احتیاط کرو. تو دیٹ مینس پانی از اے نیچرل ریسورس جس کے اندر ہمیں اس چیز کی احتیاط کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ کلین واٹر مل جانا ہماری صحت پر بھی بہتر اثر ہوگا. کلین واٹر ہر جگہ پر اس بات کا امکان ہے کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز خراب پانی کی وجہ سے بھی چلتی ہیں. تو کلین واٹر اور سینیٹیشن از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ایٹ دا سیم ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے کچھ رشتہ دار ہندوستان میں ہیں، تو میں جب لاسٹ ٹائم گیا تو میرا جو کزن تھا جو گھر بنا رہا تھا دہلی میں، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ جی میری تھوڑی سی کاسٹ بڑھ گئی ہے، کیونکہ قانوناً مجھے جو بارش کا پانی ہے وہ سڑک پر نہیں چھوڑنا
ہر گھر کے اندر ایک ویل کھودنا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ سبٹرینین چلا جائے. تو دہلی کے اندر مثال کے طور پر پچھلے 20-25 سال سے یہ کمپلشن ہے کہ جو بارش کا پانی ہے وہ سڑکوں کے ذریعے ہیواک کریٹ کرتا ہوا نہ جائے بلکہ آپ اپنے اس کو ہینڈل کر لیں. تو بہت سارے آئیڈیاز ایسے ہو سکتے ہیں جو گھروں کے اندر پریکٹس کیے جائیں واٹر کنزرویشن کے حوالے سے. اور جیسے جیسے آپ واٹر کنزرویشن کی بات کریں گے تو آپ کے اوپر جو سٹریس بڑھ رہا ہے پانی کا کم سے کم اس کو مینیج کر لیں گے. اگلی نسل کے لیے مت چھوڑیے. اگر آج پینے کا پانی تھوڑا بہت کافی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اس میں ہم ڈیلے نہیں کریں. یہ ارجنٹ کام ہے, بے انتہا ضروری ہے کہ پانی کی سیکیورٹی آپ کی رہے. لائننگ آف واٹر کینالز میرا خیال سے ایک فلسفہ ہے جو بڑی اچھی طرح سے چل رہا ہے. سبٹرینین واٹر مثال کے طور پر پنجاب تقریباً 12 ملین ایکڑ فیٹ پانی سے نکالتا ہے, وہ زمین کے ذریعے اندر سے نکالتا ہے, مگر اس کے جو ایفیکٹس ہوئے ہیں سوڈک سوئل کے حوالے سے وہ بھی اٹ از اے میٹر آف کنسرن کہ ان چیزوں کو بھی توجہ دے لی جائے اور کر لیا جائے. تو لہٰذا واٹر مینجمنٹ آف ود ایگزسٹنگ اویلیبل ریسرچ دیر از اے لاٹ ٹو ڈو. ہم اس میں بھی 10% پر پہنچے ہوں گے. اویلیبل ریسرچ ہمیں 90% آگے تک لے جا سکتی ہے, اور فردر ریسرچ آف کورس ول آلویز ڈو بینیفٹس. تو ود دس از اے میجر کنسرن. میں پچھلے دنوں بڑا پریشان تھا کہ گلوبل وارمنگ میں پانی کا کیا ہوگا. تو میں نے پچھلا اکانومسٹ جو پڑھا تو اس کے اندر مجھے یہ تسلی ضرور ہوئی کہ جیسے جیسے گلوبل وارمنگ ہوگی تو پانی کی ریٹینشن ان دا ایٹماسفیئر بڑھ جائے گی. ایویپوریشن زیادہ ہوگا سمندر سے, اور ایٹماسفیئر کے اندر ریٹینشن پر اسکوائر میٹر آف ایریا ایٹماسفیئر کے اندر بڑھ جائے گی. اس کے اندر یہ تو تسلی کی بات ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے وہ اس کو بھی کمپنسیٹ کر لے گا کہ دیر از مور واٹر ان دی ایئر. ایٹ دا سیم ٹائم اس کا یہ پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے کہ کہاں وہ اچانک سیلاب آئے گا اور کہاں بالکل ڈرائی ہوگا. البتہ واٹر ان دی ایئر ود گلوبل وارمنگ, واٹر ویپر ان دی ایئر ود گلوبل وارمنگ ول انکریز. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مبارکباد کے ساتھ فار تھینکنگ دی IWMI and the Ministry of Science and Technology and Excellencies, all of you. This is an issue of major concern, and whenever I speak of the fact that what can I do, so and what can we do. So I am there, my services are there. What can we do to make immediate changes in certain areas? آپ کی واٹر پالیسی 2018 کی from what I know is good. It is acceptable across the board. ظاہر ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا امپروومنٹ آپ کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ, مگر اسی پالیسی کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سرکار کی بھی ذمہ داری ہے. تو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اٹ واز اے پلیجر ٹو بی ہیئر.